آداب، کیسے مزاج؟ وہ میرے خواب میں پطرس بخاری آئے تھے، کہہ رہے تھے آپ کے سامعین بڑے بے مروت ہیں، آپ کو یاد ہی نہیں دلاتے کہ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں۔ میں نے کہا جی حضور، نیکی اور پوچھ پوچھ آپ کو آج ہی پڑھ دیتے۔ کہتے پڑھیے، نہیں تو ہم آ کے سارے سامعین کے خوابوں میں آئیں گے، ڈرائیں گے۔ تو بھیا اس سے پہلے کہ آپ سارے ڈر جائیں، ہم آج بخاری صاحب پڑھ لیتے ہیں، کیسے؟ ٹھیک ہے نا؟ ان کا ایک افسانہ ہے جس کا عنوان ہے بچے۔ لکھتے ہیں کہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً بلی کے بچے، فاختہ کے بچے وغیرہ، مگر میری مراد صرف انسان کے بچوں سے ہے، جن کی بظاہر تو کئی قسمیں ہیں۔ کوئی پیارا بچہ ہے، کوئی ننھا بچہ ہے، کوئی پھول سا بچہ ہے، اور کوئی چاند سا بچہ ہے۔ لیکن یہ سب اس وقت تک کی باتیں ہیں جب تک برخوردار پنگوڑے میں سویا پڑا ہے۔ جہاں بیدار ہونے پر بچے کے پانچوں حواس کام کرنے لگے، بچے نے ان سب خطابات سے بے نیاز ہو کر ایک الارم کلاک کی شکل اختیار کر لی۔ یہ جو میں نے اوپر لکھا ہے کہ بیدار ہونے پر بچے کے پانچوں حواس کام کرنے لگ جاتے، یہ میں نے اور حکمہ کے تجربات کی بنا پر لکھا ہے، ورنہ حاشا وخلا میں اس بات کا قائل نہیں۔ کہتے ہیں بچہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، لیکن مجھے آج تک سوائے اس کی قوت ناطقہ کے اور کسی قوت کا ثبوت نہیں ملا۔ کئی دفعہ ایسا معلوم ہوا اور ایسا اتفاق ہوا ہے کہ روتا ہوا بچہ میرے حوالے کر دیا گیا، اور ذرا اسے چپ کروانا۔ میں نے جناب اس بچے کے سامنے گانے گائے ہیں، شعر پڑھے ہیں، ناچ ناچے ہیں، تالیاں بجائی ہیں، گھٹنوں کے بل چل کر گھوڑے کی نقلیں اتاری، بھیڑ بکری کی سی آوازیں نکالی ہیں، سر کے بل کھڑے ہو کر ہوا میں بائسیکل چلانے کے نمونے بھی پیش کیے۔ لیکن کیا مجال جو اس بچے کی یکسوئی میں ذرہ برابر بھی فرق آیا ہو، یا جس سر پر اس نے شروع کیا تھا اس سے ذرا سا بھی نیچے اترا ہو۔ اور خدا جانے ایسا بچہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے تو کس وقت؟ بچے کی زندگی کا شاید ہی کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہو جب اس کے لیے کسی نہ کسی قسم کا شور ضروری نہ ہو۔ اکثر اوقات تو وہ خود ہی سامع نوازی شروع کر دیتا ہے، ورنہ یہ فرض ان کے لواحقین پر عائد ہوتا ہے۔ ان کو سلانا ہو تو لوری دیجیے، ہنسانا ہو تو محمل سے فقرے کہیے، یعنی بے معنی سے اور بے معنی سموع بنا کے بلند سے بلند آواز میں ان کے سامنے دہرائیے، اور کچھ نہ ہو تو شغل بیکاری کے طور پر ان کے ہاتھ میں ایک جھنجھنا دے دیجیے۔ یہ جھنجھنا بھی کمبخت کسی بیکار کی ایسی ایجاد ہے کہ کیا عرض کریں، یعنی ذرا سا آپ ہلا دیجیے، لڑکھڑاتا چلا جاتا ہے، اور جب تک دم میں دم ہے اس میں سے ایک ایسی بے سری کرخت آواز متواتر نکلتی رہتی ہے کہ دنیا میں شاید ہی اس کی کوئی مثال محال ہے، اور جو آپ نے شاید مامتا یا بکتا کے جوش میں آ کر برخوردار کو ایک عدد وہ ربڑ کی گڑیا منگوا دی، وہی یاد ہے نا، جس میں ایک بہت ہی تیز سی آواز کی سیٹی لگی ہوتی ہے، تو بس پھر خدا حافظ۔ اس سے بڑھ کر میری صحت کے لیے مضر چیز دنیا میں اور کوئی نہیں، سوائے شاید اس ربڑ کے تھیلے کے جس کے منہ پر ایک سیٹی دار نالی لگی ہوتی ہے اور جس میں سے منہ سے ہوا بھری جاتی۔ میرے ساتھ کے گھر ایک مرزا صاحب رہتے ہیں، خدا کے فضل سے 6 بچوں کے والد ہیں۔ بڑے بچے کی عمر 9 سال ہے، بہت شریف آدمی ہیں۔ ان کے بچے بھی بے چارے بہت ہی بے زبان ہیں۔ جب ان میں سے ایک روتا ہے تو باقی کے سب چپ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ جب وہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو ان کا دوسرا برخوردار شروع ہو جاتا، وہ ہار جاتا ہے تو تیسرے کی باری آتی ہے۔ رات کی ڈیوٹی والے بچے الگ ہیں، ان کا سر ذرا باریک ہے،
آپ انگلیاں چٹخوا لیں، سر کی کھال میں تیل جھسوا کر، کانوں میں روئی دے کر، لحاف میں سر لپیٹ کر سوئیے۔ ایک لمحے کے اندر آپ کو جگا کے اٹھا کے بٹھا نہ دیں تو میرا ذمہ۔ انہی مرزا صاحب کے گھر پر جب میں جاتا ہوں تو ایک ایک بچے کو بلا کر پیار کرتا ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ کئی دفعہ دل میں آیا مرزا صاحب سے کہوں، حضرت آپ ان کی نغمہ سرائیوں نے میری زندگی حرام کر دی ہے، نہ دن کو کام کر سکتا ہوں نہ رات کو سو سکتا ہوں، لیکن یہ میں کہنے ہی کو ہوتا ہوں کہ ان کا ایک بچہ کمرے میں آ جاتا ہے اور مرزا صاحب ایک والہانہ تبسم سے کہتے ہیں، اختر بیٹا ان کو سلام کرو، سلام کرو بیٹا، ان کا نام اختر ہے، صاحب بڑا اچھا بیٹا ہے، کبھی ضد نہیں کرتا، کبھی نہیں روتا، کبھی ماں کو دکھ نہیں کرتا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ وہی نالائق ہے جو رات کو 2 بجے گلا پھاڑ پھاڑ کے روتا ہے۔ اب مرزا صاحب قبلہ کو تو شاید اپنے خراٹوں کے زور و شور میں کچھ نہیں سنتے، بدبختی ہماری ہوتی ہے، لیکن کہتا یہی ہوں کہ یہاں آؤ بیٹے، گھٹنے پہ بٹھا کر اس کا منہ بھی چومتا ہوں۔ خدا جانے آج کل کے بچے کس قسم کے بچے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بقرعید کو تھوڑا سا رو لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار کوئی مہمان آ نکلا تو نمونے کے طور پر تھوڑی سی ضد کر دی، کیونکہ ایسے موقع پر ضد کارآمد ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ کہ 24 گھنٹے متواتر روتے رہیں، ایسی مشق ہم نے کبھی باہم نہ پہچانی تھی۔ خوب لکھا، ایسا ہی کچھ انتخاب کیا پطرس بخاری نے۔ چلیں کچھ اور پڑھیں گے اگلی قسط میں، تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ہمیں اپنی تحفظات سے، اپنی سوچ سے، اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ ہمارا ورثہ آپ کا ورثہ، ہم سب کا ورثہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔